بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لا تعداد درود و سلام امام المرسلین امام المجاہدین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ کے لیے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو پیغام لے کر کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ رزق حلال جو ہے وہی آخر کیوں ضروری ہے۔ انسان کے زندہ رہنے کے لیے تو صرف رزق کی ضرورت ہے، تو رزق حلال جو ہے یہی کیوں ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر وقت میں اس حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو تین دن سے طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، اللہ رب العزت جو ہے اپنی رحمت فرما کے صحت عطا فرما دے۔ تو حضرات گرامی، قبل اس کے کہ اس وجہ کو بیان کیا جائے، دو تین نکات ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلا کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ رزق کا داتا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ قرآن پاک نے ایک مسلمان کی صفات کے اندر جو صفت بیان کی وہ یہ کہ مسلمان جو ہے وہ رزق کا حصول صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہی رکھتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، سورۃ الذاریات ہے، فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم وما اريد ان يطعمون
ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، فرمایا میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق، اللہ تو خود ہی رزق دینے والا ہے، خود ہی رزاق ہے۔ ذو قوت المتین، فرمایا اللہ رب العزت بڑی طاقت اور قوت والی ذات ہے۔ تو قرآن پاک کے اس مقام سے بھی پتہ کیا چلا کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور قرآن پاک کا دوسرا مقام سورہ ہود ہے، 12واں سپارہ، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا اس کائنات کے اندر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کو رزق دینے والی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ذات ہو۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات کے اندر جو بھی بسنے والی مخلوق ہے، حضرت انسان سے لے کر حشرات الارض تک، فرمایا ہر ایک کا رازق جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اور اسی چیز کا تذکرہ جو ہے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، فرمایا لوگوں رزق کے خزانے جو ہیں وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ رب العزت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صرف اللہ رب العزت کے پاس جو ہے وہ رزق کے خزانے ہیں، اللہ کے علاوہ ان خزانوں کا مالک، ان خزانوں پہ قدرت رکھنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں۔ تو پہلا تو نقطہ تھا یہ کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رزق اللہ دیتا ہے۔ دوسری بات کہ رزق کے حصول کے لیے جدوجہد، محنت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا اور پھر اللہ رب العزت سے رزق کی توقع رکھنا، فرمایا ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے رزق میں نے ہی تجھے دینا ہے، لیکن اس کے لیے تو نے محنت کرنی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حیلہ کرو وسیلہ اللہ خود جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ حیلہ کرنے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی اللہ نے کہا ہے کہ میرے اوپر توکل کرو میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ نے توکل کا کہا ہے کہ میں اپنے اوپر توکل کرنے والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، لیکن اس آیت کی تفسیر جتنے احسن انداز میں اقبال نے سمجھائی، علامہ اقبال کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس کی تیزی کو قدرت کے حوالے کر۔ اور قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کی علامہ اقبال نے، سورۃ النبا ہے، اللہ کا قرآن ہے، 30واں سپارہ، فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، فرمایا لوگوں اللہ نے دن جو ہے وہ تمہارے معاش کے لیے بنایا ہے، یعنی دن جو ہے تمہارے کاروبار کے لیے بنایا ہے، دن کے اندر تم کاروبار کرو۔ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے رات کو تمہارا لباس بنایا، یعنی رات تمہارے آرام کرنے کے لیے بنائی ہے۔ تو یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اس آیت کے تحت کہ ہمارے ہاں اس دنیا کی زندگی کے اندر رزق کی اتنی جناب والا رزق مال دولت اکٹھا کرنے کی اتنی حرص ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہو چکی کہ ہم نہ دن کا امتیاز کرتے ہیں نہ رات کا امتیاز کرتے ہیں۔ دن اور رات کا امتیاز کیے بنا جناب ڈے شفٹ بھی چل رہی ہے، نائٹ شفٹیں بھی چل رہی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں بھائی میں نے تمہارے لیے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو تمہارے کاروبار کے لیے بنایا، رات کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن پاک کا دوسرا مقام سورۃ القصص ہے۔ فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا میں نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے اوپر رحمت اور احسان کی کرتے ہوئے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس کے اندر اللہ کا فضل بھی تلاش کرو اور تم اس کے اندر سکون بھی حاصل کرو۔ کیا مانا کہ رات کو تم سکون حاصل کرو اور دن کے وقت جو ہے وہ تم اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرو، مراد اس کا دیا ہوا جو رزق ہے جو اس نے تمہارے لیے اس دنیا کے اندر پلایا، اس کے لیے جدوجہد اور محنت کرو۔ اور اسی طرح قرآن پاک کا تیسرا مقام سورۃ الجمعہ ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا لوگو جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرو۔ یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر دو تین باتیں سمجھنے والی۔ پہلی بات فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پڑھ چکو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، پتہ کیا چلا کہ رزق اللہ رب العزت اسی کو عطا کرے گا، رزق اسی کے اندر برکت ہوگی جو نماز کے ساتھ رزق جو ہے وہ کمایا جائے گا۔ اگر نماز کے وقت کے اندر رزق کی تگ و دو کے اندر لگے رہے تو پھر رزق تو شاید مل جائے گا، لیکن یہ ایسا رزق کہ جس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ ایک بات تو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر یہ ملتی ہے۔ دوسرا فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اس آیت کے اندر ان الفاظ کا معنی مفہوم کیا ہے؟ جہاں رزق کی بات کی وہاں اللہ نے اپنے ذکر کی بات کیوں کی؟ قرآن کا دوسرا مقام ہے، اللہ نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میں اللہ رب العزت کی ذات اس کو دنیا کی زندگی جو ہے اس کے اوپر سخت اور تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے مشکل بنا کر کے رکھ دی جائے گی۔ تو حضرات دنیا کی زندگی کے مشکل بننے کی وجوہات میں سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، بھوکوں مرتا ہے۔ تو یہ بھوکوں کبھی نہ مرتا اگر اللہ کی نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکریہ ادا کیا ہوتا اور اللہ کے ذکر کو جو ہے وہ جاری رکھتا۔ تو پتہ کیا چلا ان آیات سے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم محنت کرو تو میں تمہیں رزق عطا کروں گا، ہیلا کرو گے تو رزق عطا کروں گا۔ لیکن اس ہیلا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دن رات آپ اسی کام کے اندر لگا دیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اس کے ذکر کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اپنے جسم کے آرام کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر آپ نے اپنے کاروبار کو بھی سیٹل کرنا ہے۔ یہ سارے کام ایک ساتھ میں کرنے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان سارے کام کو جناب والا کسی ایک بندے کی سپرد کر کے آپ جناب والا صرف اور صرف دن رات جو ہے وہ رزق کے حصول کے لیے جو ہے دن رات ایک کر دیں، یہ بات بالکل غلط ہے اور قرآن پاک کے قانون کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا عمل کرنے سے منع کیا ہے۔ اور مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، شاعر بڑی پیاری بات کرتا ہے، ان آیات کا ترجمہ کیا میں تو سمجھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ رات دن مستقل کوششیں، رات دن مستقل کوششیں کہ زندگی کیسے بہتر بنے، اتنے دکھ زندگی کے لیے اور زندگی کا ہی بھروسہ نہیں۔
کہتا ہے جس کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہ یہ پانی کا بلبلہ جو ہے وہ کہاں پہ جا کے ختم ہو جائے، جس کے لیے تو نے نہ دن کا امتیاز کیا نہ رات کا امتیاز کیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ۔ فرمایا اللہ رب العزت کو کھانوں کے اندر جو سب سے پسندیدہ خوراک ہے انسان کے کھانے کی، فرمایا انسان کی وہ خوراک کہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہے، اپنے ہاتھ سے کمائی ہے، جو محنت کر کے اپنے ہاتھ سے کمائی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کو وہ خوراک جو ہے وہ حضرت انسان کے لیے زیادہ پسند ہے۔ اور فرمایا نبی داؤد علیہ السلام اپنے وقت کا بادشاہ ہے، لیکن پھر بھی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے جناب والا اللہ کا رزق جو ہے اس کو حاصل کیا ہے۔ اور وقت کا بادشاہ، آج ہمارے ہاں 4 ٹکے آ جائے تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دوسرا نقطہ تھا کہ پہلا کہ رزق کا حصول صرف اللہ سے رکھنا چاہیے، رزق کی امید صرف اللہ سے رکھنی ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ رزق کے حصول کے لیے محنت بھی کرنی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا۔ اب آئیے کہ رزق حلال ہی کیوں ضروری ہے۔ اب اس حوالے سے چند نبی علیہ السلام کے فرامین اور اللہ رب العزت کے قرآن نے جو اس حوالے سے اس کا جواب دیا اس سوال کا، ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے، اللہ رب العزت کا قرآن 168 نمبر آیت ہے۔ فرمایا لوگو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا لوگو حلال رزق جو ہے وہ کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ فرمایا لوگو حلال رزق جو ہے وہ کھاؤ۔ اور دوسری بات جو اس آیت کے اندر یہاں بیان کی، فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ فرمایا شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اس الفاظ کو بیان کر کے بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر رزق حلال کے علاوہ رزق حرام کو کمایا اور کھایا تو یہ گویا کہ ایسا ہے کہ آپ نے شیطان کی پیروی کی، اس کی پیروی کرتے ہوئے رزق کو کمایا اور وہ رزق جو ہے اس کو اپنے پیٹ کے اندر ڈالا۔ اور فرمایا جو ایسا رزق ہے وہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود، نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ نبی علیہ السلام نے ایک پیشین گوئی فرمائی، فرمایا میرے صحابہ ایک ایسا دور آئے گا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا دور آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ منہ، انسان جو ہے وہ اس چیز کا امتیاز نہیں کرے گا کہ اس نے رزق جو ہے وہ کہاں سے کیسا جو ہے رزق جو ہے اس نے استعمال کر رہا ہے یا کیسا رزق حاصل کر رہا ہے۔ فرمایا امن الحلال ام من الحرام، وہ اس بات کی تمیز نہیں کرے گا کہ رزق جو مجھے مل رہا ہے جس کے لیے میں تگودو کر رہا ہوں یہ حلال کا رزق ہے یا حرام کا رزق ہے۔ فرمایا ایسا دور ہوگا کہ جس دور کے اندر انسان کی واحد صرف ایک خواہش یہ ہوگی کہ
کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے رزق کما لو، بینک بیلنس بنا لو، سیٹل ہو جاؤ، کچھ بھی کر کے سیٹل ہو جاؤ، چاہے اس کے لیے کتنا ہی کوئی گھنونا جرم جو ہے وہ آپ کو کیوں نہ کرنا پڑے، کتنی ہی کوئی خطرناک جو ہے راہ جو ہے اس کو کیوں نہ اختیار کرنا پڑے، کتنی کو اللہ کی نافرمانی والا عمل جو ہے وہ کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ٹھاٹھ سے گزر جائے۔ نبی علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی آج اس دور کے اندر حضرات ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ ہمارے درمیان کئی ایسے چہرے، کئی ایسے ہمارے بھائی کہ جو یا تو غفلت کا شکار ہو کر ان چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ حلال اور حرام کے اندر تمیز نہیں کر رہے، یا پھر جو ہے وہ جان بوجھ کر کے حلال اور حرام کے اندر تمیز کرنا نہیں چاہ رہے۔ مجھے ایک دفعہ اس طرح یہ حدیث بیان کی ایک درس کے اندر، تو ایک ساتھی نے مجھے کہا حضرت ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جناب یہ جو ہے یہ مال، یہ کمائی یا یہ کمائی کا ذریعہ جو ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ناممکن سی بات ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیسا رزق کما رہا ہوں، اور دوسری بات میں نے کہا اسلام جو ہے یہ انسان کی زندگی کا پورا اس کی پوری زندگی کے لیے اللہ نے اس کو ضابطہ حیات جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ اللہ نے اسلام نے جو ہے وہ اس سوال کا بھی حل جو ہے وہ بتایا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی جناب نواس بن سمعان ہے، نبی علیہ السلام سے سوال کیا حضور مجھے نیکی اور گناہ کے بارے میں بتائیں کہ نیکی کسے کہتے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا البر حسن الخلق، اچھا اخلاق جو ہے یہ نیکی ہے، والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، فرمایا گناہ یہ ہے کہ کوئی عمل کرتے ہوئے یا کوئی بات کہتے ہوئے تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو، تیرے دل کے اندر جو ہے وہ ایک خوف پیدا ہو جائے اور تو اس بات سے ڈرے کہ میرا یہ عمل، میرا یہ کام، میری یہ بات جو ہے یہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چل جائے، فرمایا وہ گناہ ہے۔ اور جب میں نے پچھلے جمعے کے اندر، پچھلے سے گزشتہ جمعے کے اندر میں نے نفس کے حوالے سے گفتگو کی تھی، وہاں میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی باڈی کے اندر جو ہے وہ ایسا سسٹم جو ہے اس کو ایکٹیو کر دیا ہے، ایسا سسٹم سیٹ کر دیا ہوا ہے کہ جب بھی یہ کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو یہ فوراً اس کو انفارم کرنے لگ جاتا ہے، فوراً انسان کے دل کے اندر گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے نہیں کہ یار یہ کام کرتے ہوئے پتہ نہیں یار میرا دل جو ہے وہ کیوں ڈوب رہا ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ حضرات یہ دل اس لیے ڈوبتا ہے کہ یہ تمہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ حضرت یہ غلط روٹ اختیار کر لیا، یہ روٹ جو ہے یہ خطرناک ہے، لہذا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو گناہ کا پتہ ہی نہیں چلا اس لیے میں نے کر لیا۔ اللہ نے ایسا جدید ترین سسٹم انسان کی باڈی کے اندر فٹ کیا ہے کہ جب بھی کوئی کسی طرح کا بھی گناہ کرنے لگو گے، خواہ کسی بھی حوالے سے ہو، رزق کے حصول کے لیے وہ گناہ کرو گے تب بھی، یا اپنی شہرت اور عزت کو حاصل کرنے کے لیے کرو گے تب بھی، کسی دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے یا کسی بھی طرح کا کوئی گناہ جب اس کو کرنے کا ارادہ رکھو گے تو آپ کی باڈی کے اندر جو ہے یہ گھنٹیاں بجنا شروع ہو جائیں۔ تو لہٰذا پتہ کیا چلا کہ یہ ایک امپاسبل بات ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا لہٰذا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو حضرات اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا رزق حلال اس لیے ضروری ہے کہ اگر رزق حلال کے علاوہ کوئی اور رزق جو ہے وہ رزق حرام جو ہے وہ کھاؤ گے اور کماؤ گے تو یہ شیطان کے رستے پہ آپ چلو گے، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے چلا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کا جامع ترمذی کے اندر فرمان موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ابن آدم کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا
تو فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، فرمایا ابن آدم اپنا ایک قدم بھی آگے نہیں اس وقت تک اٹھا سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا اپنا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ ان میں سے پہلا سوال جو اللہ رب العزت کریں گے، فرمایا ان عمرہ فیما افناہ، جو میں نے تجھ کو دنیا کی زندگی عطا کی، عمر عطا کی، مجھے بتا کہ اس عمر کو تو نے کہاں کھپایا، کہاں ضائع کیا، کن مشاغل کے اندر تو نے زندگی کے یہ حسین لمحات جو ہے اور زندگی کی یہ مختصر مہلت جو ہے 40 50 60 سال 70 سال کی یہ مختصر مہلت جو ہے یہ تو نے کہاں گزاری، کیسے گزاری، اس کا جواب دے۔ جب تک جواب نہیں دے گے اللہ کہتے ہیں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ اور دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، حضرت انسان میں نے تجھے شباب جوانی دی، جوانی کے جوہر تو نے کہاں کہاں دکھائے، کیسے کیسے دکھائے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ جوانی مستانی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے یہ ساری مستیاں جو ہے وہ اتر جائیں گی، ان ساری مستیوں کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہوگا ہمیں، پھر پتہ چلے گا کہ جناب جوانی کیسی مستانی ہوتی ہے۔ یہاں تو آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب جوانی کے اندر سارے یہ انسان دے دیں۔ اگر کوئی کہے نا کہ جناب ایسے کر لو، کوئی بوڑھا آدمی بزرگ آدمی کسی نوجوان کو کہے پتر انج نہ کر، بابا آپ تو پتہ نہیں کی کیتا ہے اپنی جوانی چاہے سانو کیا ڈکنا۔ تو حضرات اس جوانی کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْلَاهُ، جوانی کے لمحات کہاں گزارے، کیسے گزارے، میری فرما برداری کے اندر گزارے یا میری نافرمانی کے اندر گزارے۔ اور تیسرا سوال نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اللہ مال کے بارے میں سوال کریں گے۔ مال کے بارے میں 2 طرح کا سوال ہوگا۔ پہلا سوال کہ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، تو نے اس مال کو حاصل جو ہے وہ کہاں سے کیا، مال جو ہے وہ تو نے کیسا کمایا، کہاں سے حاصل کیا، مال کے حصول کا ذریعہ بتا۔ وہاں یہ ذریعہ بتانا ہوگا کہ جناب والا ہم نے تو سودی کاروبار کر کے یہ بینک بیلنس بنایا، ہم نے تو ڈکیتیاں کر کے یہ بینک بیلنس بنایا، ہم نے چوریاں کر کے یہ بینک بیلنس بنایا، اور ہم نے لوگوں کے ساتھ رشوت کا لین دین کر کے یہ بینک بیلنس بنایا، اور ہم نے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے یہ بینک بیلنس بنایا۔ وہاں یہ جو بھی کیا ہوگا وہاں ساری رپورٹ جو ہے اور ریئل سچی رپورٹ جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرنی ہوگی، جواب دینا ہوگا۔ وہاں اس بات کی گنجائش نہیں کہ جس طرح یہاں ٹھگیاں چل جاتی ہیں دنیا کے اندر وہاں اللہ کے حضور بھی چل جائے گی، وہاں نہیں کہ 2 نمبری چلے گی، وہاں زندگی کی ساری ویڈیو اللہ رب العزت 1 منٹ سے پہلے تیرے سامنے لا کے رکھ دیں گے اگر تو جھوٹ بولنے کی کوشش بھی کرے گا۔ فرمایا پہلا سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، کہاں سے کیسا مال جو ہے وہ تو نے حاصل کیا۔ اور دوسرا سوال جو مال کے بارے میں ہوگا، فرمایا أَيْنَ أَنْفَقَهُ، چلو تو نے کما لیا، حاصل کر لیا، ٹھیک جیسا بھی کیا کر لیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے بتا کہ یہ تو نے اس مال کو خرچ کہاں کیا، تو نے اس مال کو خرچ کہاں کیا۔ آج جناب والا حاجی صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب، جناب شیخ الحدیث صاحب بڑے بڑے بینک بیلنس بنا چکے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کا وہ بنایا ہوا بینک بیلنس جو ہے، ان کا مال و دولت جو ہے، ان کی اولاد جو ہے وہ ایسے رستے کی طرف جو ہے ایسے رستے پہ لگاتی ہے، اور وہ اپنی جوانی کے اندر بھی
انہوں نے ایسے رستے کے اندر اس کو لگایا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کے رستے ہیں، اللہ کی بغاوت کے رستے ہیں، تو اللہ کو یہ جواب دینا ہوگا۔ مال کے بارے میں بھی پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ کہیں گے وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، اللہ کہیں گے کہ جتنا تجھے علم تھا، یہ نہیں کہا کہ وَمَاذَا عَمِلَ، صرف ایک سوال نہیں کیا کہ تو نے کتنا عمل کیا، اللہ کہیں گے وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، جتنا تجھے علم تھا اسلام کا، تو نے اس میں سے کتنے کو کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا ہے، کتنے کو۔ آج ہمیں اسلام اور شریعت کی شاید ہی کوئی بات ہو کہ جس کا علم نہ ہو، ساری باتوں کا پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ روزے فرض ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرنا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ جناب والا غرباء مساکین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، الغرض نیکی کے سارے کاموں کا ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کا پتہ ہونے کے باوجود نہیں کریں گے تو اللہ کے سامنے جواب کیا دیں گے؟ اس جواب کو اپنے جو ہے وہ ذہن نشین کر لینا چاہیے، اور کل اللہ کو جو جواب دینا ہے اس جواب کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آخری باتوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، فرمایا لوگو اللہ خود بھی پاک ہے اور اللہ پاک کو ہی پسند بھی کرتا ہے، اللہ خود بھی پاک ہے اور اللہ پاک بندے کو ہی قبول کرے گا، پاک رزق کھانے والے کو ہی قبول کرے گا۔ حضرات گرامی، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں، اللہ نے صحت اور زندگی دی تو انشاءاللہ حرام کمائی کے جو مختلف صورتیں ہیں اس حوالے سے پھر کسی موقع پہ جو ہے وہ گفتگو کروں گا۔ آخر کے اندر 1-2 باتیں کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کمائی کے متعلق اور اللہ کے قرآن نے جو حرام کمائی کے متعلق وعید بیان کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگو یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لوگوں حرام ذریعے سے حرام طریقے سے رزق جو ہے وہ کما کر کے نہ کھانا۔ اور قرآن کا دوسرا مقام فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، فرمایا لوگوں اپنے حکمرانوں کو اپنی عدالتوں کے اندر اپنے وکلاء کو اپنے ججوں کو رشوت کا مال دے کر کے کسی دوسرے کے مال کے اوپر قبضہ کرنے کی یا کسی دوسرے کے حق کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ حرام کی کمائی ہے، اس سے بچتے رہنا۔ حضرات اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو سنا سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔